بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی ختم المرسلین۔ قرآن حکیم کو اس رمضان المبارک میں جو سمجھنے کا سلسلہ شروع کیا تھا کہ یعنی ہر روز قرآن حکیم کے ایک پارے کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ بنیادی طور پہ یہ ایک طالب علم کی حیثیت سے قرآن حکیم کو پڑھنے کی کوشش ہے، اور وہ جو حاصل مطالعہ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ اس کو سراہ رہے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، پسند کر رہے ہیں، اور جو احباب جو ہے وہ کسی حوالے سے جو اس سے اتفاق نہیں بھی کرتے ان کا بھی شکریہ۔ بہرحال کوشش یہ ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ قرآن حکیم کے ساتھ قائم رہے۔ آج ہم 17ویں جو ہے وہ پارے پہ پہنچ آئے ہیں، تو جو 17واں پارہ ہے 17 جز 17 رکوع ہیں اور 190 اس کی آیات ہیں 190۔ اس میں 2 سورہ ہیں، ایک سورہ الانبیاء ہے جو 21ویں سورہ ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی، اور دوسری جو ہے وہ سورہ حج ہے جو 22ویں سورہ ہے، وہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ تو آپ اب دیکھیں گے کہ مکہ میں جو نازل ہوئی صورتیں ہیں اور جو مدینہ میں نازل ہوئی صورتیں ہیں، ان کے جو بیان میں ان کے جو میسج ہے اس میں کافی جو ہے وہ فرق نظر آئے گا، کیونکہ مکہ میں جو مخاطبین تھے، جو مشرکین تھے، اور وہاں پہ بھی اس طرح سے اسلامی اسٹیٹ نہیں تھی، اس میں احکامات کی آیات نسبتاً کم ہے، لیکن مدینہ میں جو ہے وہ ظاہر ایک اسلامی ریاست تھی، اور وہاں پہ جو ہے وہ احکامات کی آیات زیادہ ہیں۔ تو سورہ انبیاء میں آغاز یہی ہوتا ہے، پھر لوگوں کو وہ وہاں کے جو لوگ تھے ان کو آگاہ کرنے کے لیے کہ حساب کتاب کا جو ہے وقت قریب ہے، اور جو لوگ غفلت میں پڑے ہیں اور دین کی باتیں جو ہیں ان کی طرف نصیحت نہیں کرتے، تو ان کو توجہ کرنی چاہیے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام پہ غور نہیں کر رہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہماری طرح کہ جو ہے وہ ایک انسان ہے، بشر ہیں، اور وہ قرآن کو کوئی جادو کہتا ہے، کوئی اس کو جو ہے وہ شاعری کہتا ہے، کوئی اس کو کہتا ہے جی کہ ان کا اپنا کلام ہے۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ اس سے پہلے بھی جو رسول آئے تھے وہ سب انسان تھے، کھاتے پیتے تھے، بشر تھے، اور نبوت اور رسالت کی عظمت جو ہے وہ بشر ہونے کے خلاف نہیں ہے۔ اور جو اس کے بعد پچھلی جو قومیں تھیں انہوں نے بھی ظاہر اپنے ان پیغمبروں کا جو انکار کیا، ان کا ذکر ہے، ان پہ عذاب کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کی بڑی اچھی مثال آیت 22ویں میں دی، اس میں کہا جی کہ اگر زمین و آسمان میں ایک کے علاوہ اور بھی کوئی خدا ہوتے یا 2 خدا ہوتے بفرض محال، تو پھر ظاہر دونوں کے اختیارات کا مسئلہ ہوتا، وہ دونوں کی اپنی اپنی جو ہے وہ فیصلے ہوتے، اور پھر نظام کائنات تو ظاہر وہ تباہی کی طرف چلتا۔ تو ظاہر ایک ہی خالق ہے، ایک ہی خدا ہے، اس کی وجہ سے ہی کائنات چل رہی ہے۔ ایک نے اصول اس طرح کے بنائے ہیں، دوسرا اگر اور بنا دیتا تو پھر کیا ہوتا۔ تو پھر آیت جو 30ویں ہے اس میں جو کائنات کی تخلیق کے حوالے سے جو بات کی ہے، اس سورہ میں بڑی امپورٹنٹ باتیں کی گئی ہیں کائنات کی کریشن کے حوالے سے، اور اس میں چونکہ ولاگ لمبا ہو جاتا ہے اس پہ انشاءاللہ پھر کسی وقت بات کریں گے۔ جیسے آیت 30ویں میں کہا گیا کہ کائنات کی تخلیق جو ہے وہ کس طرح سے ہوئی ہے، اور یہ اس میں جو چیز بیان کی گئی ہے آج کی جو جدید سائنس ہے، بلکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جو بگ بینگ تھیوری ہے وہ اس چیز کے مطابق ہے، وہ مانتی ہے کہ قرآن نے جو باتیں کہی ہیں زمین و آسمان کی تخلیق کے حوالے سے وہ بالکل اس طرح سے ہیں، اور پھر بتایا اللہ نے کہ کس طرح سے اس نے جو ہے وہ چاند سورج جو ساری چیزیں جو بنائیں۔ اور پھر آیت 35ویں میں یہ وہ حقیقت بیان کی جس کو کہتے ہیں جی کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر چیز کی دنیا میں ایکسپائری ڈیٹ ہے، ماسوائے اللہ کی ذات کہ وہ ہمیشہ رہنے والا ہمیشہ سے ہے۔ پھر قیامت کے حوالے سے ہے کہ جب قیامت آئے گی تو کوئی اس کو روک نہیں سکے گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو جاتا ہے 91ویں آیت سے، اس میں یہ کہا گیا کہ وہ اپنے لوگ جو تھے ان کو بت پرستی سے روکتے تھے، اور وہ لوگ باز نہیں آتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عبادت کریں جو کہ خالق ہے، لیکن وہ لوگ ظاہر بت پرستی میں مبتلا تھے، اور انہوں نے پھر ایک خفیہ ترکیب کی، انہوں نے جتنے وہ بت تھے ان کو سب وہ توڑ دیا۔ تو پھر وہ حضرت ابراہیم سے پوچھنے لگے، تو آپ نے کہا جی کہ آپ ان کو جا کے پوچھیں جو آپ کے خدا ہیں، تو وہ کہتے ہیں وہ تو بول ہی نہیں سکتے۔ تو انہوں نے پیغمبرانہ فراست دیکھی، آپ نے کہا میں یہی تو آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ جو بول نہیں سکتے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے ایک الاؤ میں ڈالا گیا جو اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی، اور اس کے بعد پھر حضرت
لوط علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کا ذکر آتا ہے، پھر آیت 78 میں حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عنایات تھیں، ان کی جو فضیلت تھی اور جو ان کے ساتھ واقعات تھے ان کا ذکر آتا ہے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کے چلے گئے، مچھلی نے نگل لیا، اور پھر انہوں نے جو کلمات کہے جن کو آج بھی ہم پڑھتے ہیں، آیت کریمہ کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو ہے وہ نجات عطا کی۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام کا آتا ہے ذکر، انہوں نے اولاد کے لیے جو ہے وہ دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں جو ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کو عطا کی۔ پھر سورہ انبیاء کی جو ہے آخری جو رکوع ہے 107 میں، وہ آیت جو اکثر آپ نے سنی ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت و شان اور پوری کائنات کے لیے جو آپ کو رحمت بنایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کیا ہم نے آپ کو نہیں بھیجا لیکن رحمت بنا کے تمام کائنات کے لیے۔ تو یہ بڑی اس پہ غور کرنے والی بات ہے، صرف زمین کے لیے نہیں ہے بلکہ کائنات کے لیے، یونیورس کے لیے۔ جب خدا رب العالمین ہے، وہ کائنات کا پوری کا رب ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ تو یہ بہت ہی جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان اس آیت میں جو ہے بیان ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ سورہ حج جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، اور یہ سورہ حج جو ہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی، اور اس میں چونکہ حج کے حوالے سے بیان ہے، اور حج جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خدا کا گھر بنایا مکہ میں بیت اللہ، تو اس کے بعد یہ حج کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا، اور کہا کہ آپ اعلان کر دیں اور لوگوں کو جو ہے وہ جو اس گھر کی طرف بلائیں۔ پھر اس کے ساتھ ہی جو قیامت کے حالات ہیں وہ بھی بیان کیے گئے کہ قیامت میں کتنی ہولناک ہوگی اور کس طرح سے لوگ جو ہے اس سے بے ہوش ہو جائیں گے، اور سارا اس کا جو منظر ہے قرآن نے ان آیات میں جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ حج کی جو 17ویں آیت ہے وہ اس میں بہت اہم پیغام دیا گیا ہے۔ یہاں پہ میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی، بلکہ میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا ہوا ہے، جان ہیننگسون، وہ سویڈش ڈپلومیٹ تھے اور اسلام پہ بھی وہ یہاں کی حکومت کو ایڈوائز کرتے تھے مختلف امور میں، تو انہوں نے بھی آیت کا ریفرنس دیا۔ تو وہ جو آیت ہے سورہ حج کی 17، اس میں کہا گیا کہ فرمایا کہ دنیا میں بظاہر اہل ایمان، یہود اور ستارہ پرست، عیسائی، عاطف پرست، شرک کرنے والے سب جو ہے وہ ملے جلے ہیں اور سب اپنے آپ کے سچا ہونے کا ثبوت کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ نگہبان ہے۔ تو وہ انہوں نے یہ کہا جی کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے قیامت کا، جب اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان اس پہ فیصلہ کرے گا۔ اور پھر آیت 18 میں بتایا گیا کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور، سب اللہ تعالیٰ کے احکامات کے، اللہ تعالیٰ کے قانون کے آگے سجدہ ریز ہیں وہ جناب۔ اور اس کے بعد بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو انکار ظاہر کرتے ہیں، ان کے لیے عذاب جو ہے وہ مقدر ہے۔ اور آیت 25 میں کہا گیا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے میں مسجد حرام سے جو لوگوں کو روکتے ہیں، تو وہ بہت بڑا ظلم زیادتی ہے جس کا ان کو جو ہے وہ مزہ چکھایا جائے گا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو حج کے حوالے سے جو حکم ہے، آیت 27 میں کہا گیا کہ آپ دور دراز سے لوگوں کو کہیں اور وہ وہاں سے جناب آئیں اور آ کے یہاں پہ حج کریں، حج کے لیے آئیں، اور پھر وہ لبیک اللہم لبیک کی جو ہیں وہ صدائیں وہاں پہ جو ہے وہ بلند ہوں۔ اور اس کے بعد آیت 28 سے 27 تک وہ جو قربانی کا بھی ذکر ہے، اور کہا گیا کہ حج پہ جب آئیں تو وہ اپنے ساتھ جانور لے کے آئیں، جب مناسک حج سے فارغ ہو جائیں تو پھر جو ہے وہ قربانی کریں اور وہ خود بھی گوشت کھائیں اور وہاں کے جو باقی لوگ ہیں ان کی بھی ضیافت کریں۔ تو بنیادی طور پہ اس قربانی کا مقصد جو ہے وہ یہی تھا۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ جو سورہ حج ہے وہ اس 17ویں پارے میں اس کا اختتام ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی 17ویں پارے کے جو مضامین ہیں ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اب انشاءاللہ اگلے ولاگ میں جو ہے وہ ہم 18ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ جان سکیں گے۔ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول کرے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، ہمیں قرآن حکیم کا فہم عطا فرمائے، اور ہمارا قرآن سے جو ہے وہ تعلق قائم ہو جائے، اور ہم دنیا میں عزت و آبرو کے ساتھ رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے ولاگ میں۔